بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے سبھی ناظرین عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی پایا رحمتوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کی روشنی میں جب ہم فجر کی نماز کی فضیلتوں اور اس کے بعد کی تسبیحات کی برکات پر غور کرتے ہیں تو دل کو ایک سکون اور امید کا احساس ہوتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر پریشانی سے نجات دلانے اور رزق کی وسعت عطا کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ اسی ہدایت الہی کا ایک مجرب اور آسان ذریعہ ہے جو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دین جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کے دورے لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح اور وظیفہ بہت مجرب ہے کہ جس کو آپ کی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، مختصر سا امر ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ، پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص طور پر دولت اور صحت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل سے آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار وظائف ہیں، لیکن یہ وظیفہ الگ ہے۔ یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرض کے ادا ہونے کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کا مہنگائی بھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ بہت ہی اہم تسبیح بتا رہا ہوں، جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پر سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گر گرا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ جو ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں
کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس بات سے پہلے آپ کو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں۔ حلال اور پاکیزہ رزق میں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی آپ کو تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جاں فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک کی ذات سے اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے اوپر سے قرض ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کر لینا ہے اور جھوٹ سے توبہ کر لینا ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلقی ہیں، کسی سے بھی ہیں، تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ اختیار کرو جو آج اختیار کرنے کا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ کو نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جب فجر کی نماز ادا کریں، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کے ذمے نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اسے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، مگر گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تک فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، اللہ پاک اس کو تو آزادیاں عطا فرمائے گا۔ ایک آگ سے، دوسری منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت نماز ادا کرے، یعنی ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنے دنیا اور آخرت سنوارنا ہے اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں جو ہم نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ میں ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔